دیں گے جناب راحت فتح پوری صاحب اور شیش عباس صاحب بعد مجلس نوحہ خوانی کریں گے۔ میں چند مصروں سے استقبال کرنا چاہتا ہوں راحت صاحب کا سوسخانی کے لیے کہ انداز بندگی ہے یہ کچھ ایسا حسین کا، انداز بندگی ہے یہ کچھ ایسا حسین کا، ہوتا ہے زیر تیغ بھی سجدہ حسین کا، اور ہے کربلا نصیب تجھے سر بلندیاں جب سے تیری زمین پہ ہے روضہ حسین کا، جب سے تیری زمین پہ ہے روضہ حسین کا۔ انہی مصروں کے ساتھ میں راحت صاحب فتح پوری صاحب سے التجا کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی مجلس کا آغاز اپنی سوسخانی سے کریں۔ پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب ڈاکٹر قمر عبدی صاحب، اور اس کے بعد مجلس کو خطاب کریں گے عالی جناب انتظار عبدی صاحب قبلہ۔ میں سوگواروں کو تسلی دیتے ہوئے چند جملے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے شک بہت بڑا غم آپ کے لیے ہے، پورے خانوادے کے لیے بہت بڑا غم ہے، لیکن ذرا اس غم کو ذرا امام مظلوم کربلا سے مطالعہ کریں، اس کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کا غم واقعی کوئی غم نہیں ہے۔ وہ حسین جس کے لیے رسول ناقہ بنے، وہ حسین جس کے جھولے کو جبریل نے جھلایا ہو، جس نے فطرت کو بالوں پر عطا کیے ہو، وہ حسین جس نے راہب کو 7 اولادیں عطا کی ہو، اس کا جنازہ بے گرو کفن تھا نا۔ ہم نے ایسے پراشو ماحول میں بھی آپ کی زوجہ کو بہت اچھی طریقے سے دفن ہوئی، پوری احترام کے ساتھ لوگ آئے، دست شفقت بھیجی۔ واقعی آپ سوچ لیں گے جس دن تصور کریں گے کائنات کی اتنی بڑی شخصیت، کائنات کا امام جو ہے، جو اس کا جنازہ بے گور و کفن رہا۔ آپ کے لیے تسلی کے یہی الفاظ بہت ہیں کہ آپ نے بڑی شان و شوکت سے اپنے عزیز کا جنازہ اٹھایا، نماز جنازہ بھی پڑھی گئی، سپرد لحد بھی ہوا، لیکن وارے وہ ماحول جس میں میرا امام بے گور و کفن رہا۔ یہ جملے کے ساتھ ہی میں راحت صاحب فتح پوری سے التجا کرتا ہوں کہ آج کی مجلس کا آغاز سوسخانی سے کریں۔ بآواز بلند نعرہ سربراہ سے ان کا استقبال۔ دین کا قائم وقار بھی ہے خدا کی دین ہتھیار
کو جوڑ دیا کر بلا کے ساتھ، مظلومیت کو جوڑ دیا کر بلا کے ساتھ، اسلام دین امن نظر آئے گا اسے، اسلام دین امن نظر آئے گا اسے، دنیا میرے امام کے دیکھے تو آہ کے ساتھ، مقتل میں تیرے شکر کے سجدے گواہ ہیں، مقتل میں تیرے شکر کے سجدے گواہ ہیں، گزرا ہے سخت وقت بھی صبر و رضا کے ساتھ، گزرا ہے سخت وقت بھی صبر و رضا کے ساتھ، بوئے بہشت کا ہمیں احساس ہو گیا، بوئے بہشت کا ہمیں احساس ہو گیا، خوشبو تیرے بدن کی جو آئی آیا ہے، میدان میں لافتہ کی طرح صغیر آیا ہے، میدان میں لافتہ کی طرح لڑا ہے جنگ وہ بے تیغ مصطفیٰ کی طرح، لڑا ہے جنگ وہ بے تیغ مصطفیٰ
خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو ہم جانے خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو ہم جانے بشر جہاں میں نبی بھی بنا خدا بھی بنا بشر جہاں میں نبی بھی بنا خدا بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے رنج اللہ کی جس پر بھی عطا ہوتی ہے اللہ کی جس پر بھی عطا ہوتی ہے مقبول ہر ایک اس کی دعا ہوتی ہے تاریخ لید ہو کے شب عاشورا مولا کے چہرے پذیا ہوتی ہے اللہ کی جس پر قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہنداتی ہے دختر فاطمہ غیر سے موئی جاتی ہے روح قالب میں جو زندان سے گھبراتی ہے
کہ مر جاؤں میں بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں در زندان پہ ہوا اتنے میں امبو کمان بولے دربان کے بڑے دولتوں وہ اقیار قیدیوں اٹھو دعا دے کہ کرو استغفار زن حاکم کا ہے زندان میں نزول اجلال تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے وہ بولی دوا کیا ہے کہا نوحگری گر جو دریا کیا کہنے لگے در بدری بول لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری آ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے تازیانوں کے نشان کو پہ دکھلانے لگے تازیانوں کے نشان کو پہ دکھلانے لگے شان زینب کے نظر کر کے کہا یاداور خلد سے فاطمہ زندان میں آئی کیوں کر دیکھا بانوں کو تو کہنے لگی ہو کر ششدر ہائے ایران کی شہزادی ہوئی ننگے سر قدرت خالق قیوم نظر آتی ہے کوئی زینب کوئی کلثوم نظر آتی ہے بولی زینب نے کہا بولی زینب سے نہ لے زینب کلثوم کا نام وہ نبیزہ دیا ہے خیر میں ان کا کیا کام ہے غضب تم اکیلا لکھے حق میں یہ کلام توبہ کرو شم آبی بھی زبان اپنی تام بلوے میں عطرت محبوب الہی آ
نقاش و نقش کاتب و خطبانی و بنا بوت و نبوت ذات و صفت ہستی و فنا آدم ملک زمین فلک گردگی میاں دنیا و دین بہشت و قدم بندے خدا سب شاہد و گواہ شہ مشرق عین ہے اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے انہی مصروں کے سائے میں آفتاب نظامت جناب نجیب صاحب الہٰبادی کو جو بہت علیم تھے مولا نے ان کو شفا دی ہے میں ان کو آواز دے رہا ہوں ایک آواز بلند ہے اور آپ تمام عزیز و اقارب بزرگ پوری کائنات میں جہاں جہاں چاہنے والے ہیں مولا کے دعا کے حوالے سے نجیب الہٰبادی آج آپ کے بیچ زندہ ہے 2 مہینے سے مسلسل بستر مرگ کے بہت بڑا اٹیک بروکائٹس کا ہوا ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ایسے مرض میں بہت لوگ کم بچتے ہیں لیکن اس امام بہرگ اور آپ کی دعا ہے کہ نجیب الہٰبادی زندہ آپ کے بیچ ہے کیونکہ شہناز بازی اور ہمارے عزیز بچے بیٹھے ہیں ایک قطع میں نے ان کے لیے کہا کل رات میں وہی پڑھ دیتا ہوں اور ایک شعر ابھی ہمارے بھائی نے پڑھ دیا تو ایک شعر ابھی میں نے علی اصغر کے حوالے سے کہہ دیا بہت اچھا شعر پڑھا آپ نے اور ہمارے بھائی میں تو شاہکار نظرانے عقیدت بارگاہ ہے دیکھیے حسین کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر وائد بز میں اتنا تو امید نے دیکھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی لیکن حسین نام ہے جاویدہ اجالے گئی وہ چراغ جو آنگی بڑھ جاتا ہے پوری کائنات پر محیط ہوتا ہے تب جا کر وہ آبشار زندگی سے سوارے بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا جہاں نے آدمیت میں روشنی ہی روشنی جس کے دم سے قائم ہے رسالت کا بھرم آج بھی وہ ایک شخص نہیں تھا نیا ادارہ تھا امام عزم و عمل تھا جہاں میں یکتا تھا سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے ہیں اسے تو سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا ہوا کسی کا نہ احسان من کیوں ہوتا زمین اس کی تھی اور آسمان اس کا تھا وہ معلم اخلاق بھی ہے سفینہ نجات بھی ہے ہدایت کا چراغ بھی ہے امت کا ناخدا بھی ہے پاسبان شریعت بھی ہے گوشوار عرض بھی ہے دریائے جود و سغا بھی ہے شہنشاہ مظلومین بھی ہے نور چشم مصطفیٰ بھی ہے لفظ دل شیر الہ بھی ہے جنگ آزادی کا ہیرو بھی ہے حریت کا بادشاہ بھی ہے آدم کے ادوار کی دولت بھی ہے سر چشم علوم و شرافت بھی ہے انسان کے خودوں کی روایت بھی ہے ایمان و دین و شریعت بھی ہے ایک شاہکار صنعت داور بھی ہے اللہ کے نبی کا پیغمبر بھی ہے وقت جہاد صورت حیدر بھی ہے دشت غم و علم کا مسافر بھی ہے ہر ایک طرح کا نقطہ آخر بھی ہے دانائے رنگ ہے نہی و اوامر ہے باطن مہر رسول مظاہر حسین ہے حسین ابنی وانا میرے کی تفسیر ہے اب ایک شعر پیش کریں گے انہوں نے پڑھا تو میں نے یہی بھی کہہ دیا اور شہنشاہ تخیل بیٹھا ہے انہوں نے معصوم علی اصغر کے حوالے سے ایک شعر پڑھا اور اس کو تمثیل دیا وہاں اب یہ شعر میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر پسند آئے ممبر سے میں لفظ کر رہا ہوں تمام بیماری کے بعد پہلا شعر کہ ضرب پیکان تبسم بن گئی ضرب علی انہوں نے پڑھا تھا اس کو رکھیے عزت مار انہوں نے تو پوری دنیا کی سب سے بڑی نظامت 70 جگہ نظامت کرایا ہے معصومہ قم کی بارگاہ سے لے کے مسجد جمگران تک 5 لاکھ کے مجمع میں لائیو نظامت پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ندیم سرور کے ساتھ کرائے اچھے شدید گواہ ہیں یہ ہمارے مسلم ہمارے چاہنے والے اور انہوں نے معصومہ قم میں آج بھی دعا کرائی نجیب الہٰبادی زندہ ہے ان کی تو بات چھوڑیے ان کے بارے میں کم بولیں گے ضرب پیکان تبسم بن گئی ضرب علی جس گھڑی فریاد کی اسلام نے پیشی سے اب شیر کے اوپر جائیے ضرب پیکان تبسم بن گئی ضرب علی جس گھڑی فریاد کی اسلام نے پیشیر سے ایک شیر اور کہا صوفی بھائی معصوم علی اصغر میں شیر اگر پسند آئے صرف دعا ہماری صحت کے لیے فرمولا روئے نہ کیوں دیکھ کے اصغر کی زبان عزت مار فرمولا روئے نہ کیوں دیکھ کے اصغر کی زبان ہوٹوں کی رحل پہ قرآن عطش رکھا فرمولا روئے نہ کیوں دیکھ کے اصغر کی زبان
ہوٹوں کی بہر پہ قرآن عطش رکھا. ایک شعر کیونکہ فرض ہے اور یہ مجلس ماتم یہ جلوس اور شہناز بانوں کی روح فرش ادا بچھا کے خود اپنے مکان میں مہمان نوازے بد میں آزادات ہو گئی. اب ہم نے شعر کہا شہناز بازی کے لیے، ایک شعر کہا ہم نے، وہی پڑھ لیتے ہیں. عشق علی میں صاحب کردار سو گئی، عشق علی میں صاحب کردار سو گئی. علی کی تعریف مرتا ہے، عشق علی میں صاحب کردار سو گئی، بچے یتیم ہو گئے غمخوار سو گئی. عشق علی میں صاحب کردار سو گئی، بچے یتیم ہو گئے غمخوار سو گئی. تیسرا چوتھا مصرع، فرش عزا بچھا کے خود اپنے مکان میں مہمان نوازے بز میں عزادار. فرش عزا بچھا کے خود اپنے مکان میں مہمان نوازے بز میں عزادار سو گئی. آخری دو شعر کیونکہ مجلس ہے اور اس عابد شب زندہ دار جس نے ظلم کی بنیادیں متزلزل کر دی، جس نے قصر عامریت کو مسمار کر دیا، جس نے ظلمت کرائے شام میں توحید کی شمع روشن کر دی، جس نے فساد کے سمندر میں ڈوبتی ہوئی بشریت کو نجات روز، جس کو بنی ہاشم کا قمر کہتے ہیں. اتنا پرنور ہے اس نے رخ زیبا تیرا، آپ کی دعا اور یہی منبر یہی مجلس نے جلا دیا. اب ایک شعر حضرت عابد بیمار اور ایک امام حسین اور اس کے بعد عزت ماں. پاؤں کے چھالوں سے، اب جو آپ کہیں پاؤں کے چھالوں سے، اب یہ پورا واقعہ بازار شام و کوفہ تک اور عابد شبزدار اور قدم قدم پر سجدہ. پاؤں کے چھالوں سے عابد نے بجھائی اس کی پیاس. بھائی ہاتھ جوڑے گزارش ہے عابد بیمار کو سامنے رکھ کے دعا کر دیا، اس سے بڑا شعر نہیں کر سکتے. اعجاز بھائی، پاؤں کے چھالوں سے عابد نے بجھائی اس کی پیاس، خار بھی کوئی اگر رستے میں پیاسا مل گیا. پاؤں کے چھالوں سے عابد نے بجھائی اس کی پیاس، خار بھی کوئی اگر رستے میں پیاسا مل گیا. آخری شعر اور یہی مجلس کا عنوان ہوگا. پوری کائنات محو حیرت ہے کہ تلاوت کی صدا سن کر ہے حیران خنجر و قاتل. تلاوت کی صدا سن کر ہے پاشا بھائی، تلاوت کی صدا سن کر ہے حیران خنجر و قاتل. گلا تو کٹ گیا پھر بھی ہے باقی زندگی اب تک، گلا تو کٹ گیا پھر بھی ہے باقی زندگی اب تک. سلامت رہیے، سلامت رہیے. دعا کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کرتا ہوں. بس میں دو بند سرکار وفا و وفا کے حوالے سے اور ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ انسانیت کا جوہر کردار ہے وفا. انسانیت کا جوہر کردار ہے وفا. مومن لبوں کی جرأت گفتار ہے وفا. ہر گام راہ سمت میں بیگام ہے وفا. کرب و بلا میں حق کی طرفدار ہے وفا. سمٹی تو ایک نقطے میں قرآن ہو گئی، پھیلی تو کائنات بھی حیران ہو گئی. سورج وفا، ستارے وفا، کہکشاں وفا، دل بھی وفا، دماغ وفا، جسم و جان وفا، منزل وفا، صراط وفا، کارواں وفا، ہو کر شہید اور ہوئی محترم وفا. ہر قلب حق پسند کو احساس ہو گیا، اب تو وفا کا نام بھی عباس ہو گیا. اب تو وفا کا نام بھی عباس ہو گیا. انہی مصروں کے سائے میں ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کو آواز دے رہا ہوں. ایک باواز بلند نعرے سلوات سن کر سوال. یہ فرش غم ہے، ظاہر بات ہے غم کے فرش پر خوشی کا اظہار مایوس سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر کسی عزادار کی صحت کی خوشی ملے تو ظاہر بات ہے چہرہ کھل اٹھتا ہے. نجیب صاحب ان کو بولتے ہوئے، ان کو نظامت کرتے ہوئے، ان کو شعر پڑھتے ہوئے دیکھا. ظاہر بات ہے الہ آباد کی شان ہے اور اتنی بڑی بیماری سے
ان کو نجات ملی. ظاہر بات ہے کہ ان کی خدمتوں کا صلہ ہے اور ان کو ابھی بہت کام کرنے ہیں, ان کو بہت ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں. اور میک پر جب آئے اور اپنے پرانے انداز میں جب انہوں نے اپنا کلام پڑھا تو ظاہر بات ہے دل کا باپ ہو گیا. اللہ حضرات ان کی صحت کے لیے ایک سلوات ہو. ملازہ فرمائیں, عرض کرتا ہوں کہ غم حسین طبیعت یہ ڈھونڈ لاتی ہے, کہ غم حسین طبیعت یہ ڈھونڈ لاتی ہے, مسرتوں میں بھی فرش عزا بچھاتی ہے, کہ مسرتوں میں بھی فرش عزا بچھاتی ہے. اور ہمارے گھر میں اجازت نہیں ہے شاہوں کو, کہ ہمارے گھر میں اجازت نہیں ہے شاہوں کو, ہمارے گھر میں خدا کی کنیز آتی ہے. ہمارے گھر میں اجازت نہیں ہے شاہوں کو, ہمارے گھر میں خدا کی کنیز آتی ہے. مرحومہ کے سارے ثواب کی مجلس ہے. ایک مسئلہ اور چند سال جناب زینب کے حوالے سے نظر ہے, حضرت کر رہا ہوں نظر فرمائے. عرض کرتا ہوں کہ زمانہ جان لے جرأت کا فلسفہ زینب, زمانہ جان لے جرأت کا فلسفہ زینب, ہم اس لیے تیرا کرتے ہیں تذکرہ زینب, کہ ہم اس لیے تیرا کرتے ہیں تذکرہ زینب. شعر حاضر کر رہا ہوں کہ طواف کرتا ہے قرآن تیرے پیکر کا, کہ طواف کرتا ہے قرآن تیرے پیکر کا, تمہارے جیسا کہاں کوئی دوسرا زینب, کہ تمہارے جیسا کہاں کوئی دوسرا زینب. اور وقار عزم شہنشاہ کربلا تو ہے, کہ وقار عزم شہنشاہ کربلا تو ہے, تیرے بغیر ادھوری ہے کربلا زینب. کہ وقار عزم شہنشاہ کہ وقار عزم شہنشاہ کربلا تو ہے, تیرے بغیر ادھوری ہے کربلا زینب. شعر حاضر کر رہا ہوں, اللہ فرمائے ماشاءاللہ آپ نے جو شعر پڑھا اسی حوالے سے شعر اللہ فرمائے کہ وقار عزم شہنشاہ کربلا تو ہے, تیرے بغیر ادھوری ہے کربلا زینب. شعر مراد فرمائے کہ جو پڑھتے پڑھتے خدا ہو گیا وفاؤں کا, جو پڑھتے پڑھتے خدا ہو گیا وفاؤں کا, وہ محلقہ تیری آغوش میں پلا زینب. جو پڑھتے پڑھتے خدا ہو گیا وفاؤں کا, وہ محلقہ تیری آغوش میں پلا زینب. یہ آسمان تجھے کیسے بے ردا دیکھے, یہ آسمان تجھے کیسے بے ردا دیکھے, غبارے راہ بنے گی تیری ردا زینب, کہ غبارے راہ بنے گی تیری ردا زینب. یہ شعر بطور خاص منعطف فرمائے کہ جہاں غرور و تکبر شباب پر ہوگا, کہ جہاں غرور و تکبر شباب پر ہوگا, وہاں دکھائے گی باطل کو آئینہ زینب. جہاں غرور و تکبر شباب پر ہوگا, وہاں دکھائے گی باطل کو آئینہ زینب. آخری شعر اللہ فرمائے کہ خدا نے علم کی وہ منزلیں عطا کی ہیں. آخری شعر اللہ فرمائے کہ خدا نے علم کی وہ منزلیں عطا کی ہیں, امام آپ سے لیتے ہیں مشورہ زینب. خدا نے علم کی وہ منزلیں عطا کی ہیں, خدا نے علم کی وہ منزلیں عطا کی ہیں, امام آپ سے لیتے ہیں مشورہ زینب. یہ تھے ڈاکٹر قمر آبدی صاحب, جناب زینب کے حوالے سے چار مصرے کی کربو. قمر صاحب, رونق بھائی
کہ کرب و بلا سے ثانیہ زہرا کو شام تک، کرب و بلا سے ثانیہ زہرا کو شام تک ایسی سپاہ، ایسا رسالہ نہیں ملا، اور نیزوں کے وار روکنے والے ملے بہت، خطبوں کا وار روکنے والا نہیں ملا۔ نیزوں کے وار روکنے والے ملے بہت، خطبوں کا وار روکنے والا نہیں ملا، خطبوں کا وار روکنے والا نہیں ملا۔ بس ایک دعا کے بند کے ساتھ کہ یا رب غم حسین کر دے ہم کو حوصلہ، عباس کے علم کو اٹھاتے رہیں صدا، پیش نظر ہو مقصد سلطان کربلا، فرش عزا پہ خاک شفا کی ہو سجدہ گاہ، زہرا کی آرزو کا ابد تک بھرم رہے، اشک غم حسین میں ہر آنکھ نم رہے، اشک غم حسین میں ہر آنکھ نم رہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب بھی کوئی فرش عزا بچتی ہے نا تو اس فرش عزا پہ دنیا کی 3 عظیم الشان بیٹیاں آتی ہیں، سلطان انبیاء کی بیٹی جناب فاطمہ زہرات اللہ، فاتح خیبر کی بیٹی جناب زینب عوریہ مقام، مظلوم کربلا کی بیٹی جناب سکینہ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کی یہ 3 عظیم الشان بیٹیاں اور 3 رئیس بیٹیاں ہم غریبوں سے کیا مانگتی ہیں؟ اپنے رومال کو پھیلا کر چند آنسوؤں کا نذرانہ مانگتی ہیں۔ تو بس اس انداز میں اس فرش عزا سے اٹھیے گا کہ ہماری شہزادی کا رومال خالی نہ جائے، اس لیے کہ یہی آنسو ہماری شہزادی کے بیٹے یعنی امام مظلوم کلا کے زخموں کا مرہم ہوتے ہیں۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ مولانا انتظار عابدی صاحب قبلہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں، ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے ان کا استقبال۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب، تجدہ من اللطاف النوائب، کلو ہم و غم حسین جلی بعظمتک یا اللہ، بقوتک یا محمد، بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی صلوات۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاق والارضین، صاحب التاج والمراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغضنفر، قاسم طوبى والسقر، فاتح بدر و حنین و خیبر، قاتل مرحب و انتر ساقی کوثر، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، امام المشارق والمغارب، الذي حبه فرض على الحاضر والغائب، ابی الحسنین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید، وهو اصدق الصادقین وقوله الحق،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلوات پڑھے محمد عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ کچھ عرض کروں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ شہناز بیگم بنت نصیر احمد مرحوم کی روح کو سلام۔ ایک سلوات پڑھنے پر محمد عزیزان، بزرگان و برادران، محترم سامعین کرام، میں نے جس آیہ کریمہ کو آپ کے سامنے پیش کیا، جو آیت کریمہ میں نے پیش کی آپ کے سامنے، قرآن مجید کی پہلی آیت ہے سلسلے کے اعتبار سے۔ قرآن کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو سب کو معلوم ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی آیت ہے کہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یا زبان پر یہ ایسے جاری ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنی عام گفتگو کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کیسے عزیزان گرامی، مثلا کسی نے پوچھا خیریت سے ہیں تو آپ نے کہا الحمدللہ۔ اب اس کو ذرا ترجمے میں لے جائیں۔ مثلا کسی نے کہا کہ بھائی آپ خیریت سے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں تعریفیں ساری اللہ کے لیے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب اس کو اس طرح سے سوچے کہ کیا آپ نے جواب دیا۔ کسی نے پوچھا بھائی آپ خیریت سے ہیں، آپ نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے۔ تو اس سوال کو اور جواب کو جوڑیے تو آپ کو لگے گا سوال کچھ اور تھا، جواب کچھ اور ہے۔ سامنے والا پوچھ رہا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے، وجہ کیا ہے؟ عزیزان گرامی، وجہ اس کی یہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ اس زمانے میں اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی عزیزان گرامی کہ ایسے پرآشوب ماحول میں بھی ہمیں صحیح و سالم رکھا، اس وجہ سے تعریف ہے پروردگار عالم۔ ایک سلام علیکم محمد جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ شہزادیاں آتی ہیں فرش پر، اور عزیزان گرامی یہ اس گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں کہ جن کے در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا۔ تو جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب سے گزارش ہے کہ اس فرش سے اٹھتے اٹھتے تمام عالم انسانیت کے صحت کے لیے دعا کر کے ضرور اٹھیے گا۔ ایک سلوات پڑھیں اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں؟ کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ ہر حال میں پروردگار کا شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے واجب اور لازم ہے۔ عزیزان گرامی ذرا توجہ فرمائیں کہ پروردگار کا شکریہ کیوں لازم ہے۔ کسی مجلس میں نے تذکرہ کیا تھا لیکن وقت کم تھا، اس لیے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ اس لیے پروردگار کا شکریہ لازم ہے کہ پروردگار ہمارے اوپر ہر لمحہ کرم فرمائے، ہر لمحہ کرم فرمائے۔ جانتے ہیں عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا معیار اور ہمارے اور آپ کا کردار کیا ہے کہ جب تک بندہ ہماری مرضی کے اعتبار سے ہے، ہمارے مرضی کے اعتبار سے جی رہا ہے، ہماری مرضی کے اعتبار سے بول رہا ہے، تب تک تو ہم اس کے بڑے حامی و مددگار رہتے ہیں۔ لیکن
جس دن وہ ہمارے خلاف ہو گیا، توجہ چاہ رہا ہوں، جس دن وہ ہمارے خلاف ہو گیا ہم بھی اس کے خلاف ہوتے ہیں عزیزان۔ لیکن کرم ہے پروردگار کا کہ اگر کوئی نمازی ہو تب بھی کرم کرتا ہے، بے نمازی ہو تب بھی کرم کرتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ کر یہ ہے کرم پروردگار عالم کا۔ ایماندار کے کھیت میں بھی بارش ہوتی ہے، بے ایمان کے کھیت میں بھی بارش ہوتی ہے۔ کبھی پروردگار نے اپنے کرم سے اپنے آپ کو نہیں ہٹایا، ہم نے کہا میرے پروردگار یہ تو تیرے مومن بندے تھے۔ یہ بات میں کیوں عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، کہیں بہت سے لوگ منحرف ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہم اتنے متقی بھی، اتنے پرہیزگار بھی، اتنے نمازی بھی، اتنے نیک بھی، تب بھی ہمیں بیماری ہو گئی، پریشانی ہو گئی، فلاں بے نمازی بھی ہے، فلاں جو ہے تقویٰ بھی نہیں رکھتا، وہ بچا کے رکھ جائے تو خدا اپنی کبریائی سے نہیں ہٹا۔ ایک سلوات پر محمد۔ ماشاءاللہ آپ اسی طرح سے آمادہ رہے، بہت زیادہ طولانی اور تفصیلی تقریر نہیں ہوگی اس طرح، بس آپ آمادہ رہے، میں انشاءاللہ جو ہے بہت جلدی اپنی بات کو واضح کر رہا ہوں۔ یہ ہے پروردگار کی ذات۔ اب ذرا غور فرمائیں کیوں اس کا شکریہ ضروری ہے، کیوں اس کی تعریف؟ مثلا ساری تعریف کا مطلب کیا ہوا؟ ساری تعریف کا مطلب جتنی بھی تعریف ہے عزیزان، ہم اور آپ کہے کہ سارا کام یا ساری باتیں، تو یہ جو ہم ساری باتیں یا سارا کام یا سارے لوگ کہہ رہے ہیں، ہماری زبان کا دائرہ چھوٹا ہے، توجہ چاہ رہا، جتنا ہماری فکر میں ہے اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں سارا، لیکن جب اللہ کہتے ہیں ساری تعریف، توجہ چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب دنیا کی کوئی تعریف اب بچی نہیں ہے، ساری یعنی ساری سب اللہ کی، ہماری آپ کی کچھ نہیں عزیزان توجہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دنیا میں دیکھا کہ تعریفیں ہوتی ہیں، اچھا کلام ہوا شاعر کا، کہا کہ بہترین کلام ہے، کسی نے اچھا کام کیا لوگوں نے کہا بہترین کام ہے، تعریف کے لائق کام ہے، اچھا مکان بن گیا لوگوں نے کہا تعریف کے لائق ہے، اس کی تعریف کی۔ اب جب ہم نے تعریف کرنی شروع کی تو ہم نے یہ آیت پڑھی کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف ہے ہی نہیں، اور ہم اچھے کردار کی تعریف، اچھے مکان کی تعریف، اچھے پھولوں کی تعریف، اچھی خوشبو کی تعریف، اچھے انسان کی تعریف کیے چلے جا رہے ہیں، اچھے مکان کی تعریف کیے چلے جا رہے ہیں، اچھے ہنر کی تعریف کیے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہے۔ تو پھر ہم جو تعریف کر رہے ہیں لوگوں کی وہ کیا ہے؟ کہا کہ اصلاً اگر غور کیا جائے تو یہ بھی تعریف خدا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اب جیسے ہی ہم نے کہا کہ مکان کتنا اچھا بنا ہے، لائق تعریف ہے، تو پتہ چلا بنایا کس نے؟ فلاں نے۔ جس نے مکان بنایا اس کو کس نے بنایا؟ اس کو اللہ نے بنایا۔ اس کا مطلب تعریفیں پڑتی کدھر؟ اللہ کی طرف۔ ایک انسان ہنرمند انسان ہے، اس نے اپنے ہنر سے ایک باکمال کام کیا، لوگوں نے تعریف کی، پھر اس کے بعد کہا یہ جو باکمال انسان ہے جس نے یہ خلق کیا ہے، اس کو کس نے خلق کیا؟ جو جانا ہو بہترین کسان ہے، اچھی کھیتی کر رہا ہے، تو ہم نے اس کے محنت کی تعریف کی، لیکن وہ تعریف پڑتی اللہ کی طرف کیسے؟ کہ اس کا کام تھا کہ بیجوں کو زمین کے حوالے کر دینا، بس اس کو پھول اور پھل میں تبدیل کرنا یہ اللہ کا کام۔ ہر تعریف پلٹ رہی ہے اللہ کی طرف، اس لیے کہا جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اور جو اللہ کے بندے نیک ہوتے ہیں وہ کبھی پریشانیوں میں گھبراتے نہیں عزیزان گرامی۔ ذرا غور فرمائیں، آپ جب جناب امام حسین کی بہن جناب زینب
صلوات اللہ علیہ صلوات پڑھتے پڑھو اتنی پریشانیوں میں گھرنے کے باوجود جب یزید نے بھرے دربار میں پوچھا زینب تم نے خدا کو کیسا پایا؟ توجہ چاہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین میں نے جو ہے شروع کیا اس آیت کے سلسلے سے جناب زینب نے جواب دیا ما رأیت الا جمیلا اے یزید تو سمجھ رہا ہے تو نے ہمارے ساتھ برا کیا لیکن ہم نے تو کچھ برا دیکھا ہی نہیں سوائے اچھائیوں کے جو جا رہا ہوں عزیزان گرامی یہ بات جو ہے اور سختی سے آپ کے دلوں تک پہنچے گی کب عزیزان آپ آج اس صدی میں اس ماحول میں اس فرش پر اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھ کے سن رہے ہیں اپنے آپ کو لے چلیے اس دربار میں جہاں چاروں طرف مخالف ہے اپنا کوئی نہیں ہے اور نہ کسی کے ہمت ہے کہ حکومت کے خلاف بولے اب اس جملے کا احساس کریے کہ حسین و عباس کی بہن نے کیسے یزید کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے یزید ہم نے سوائے اچھائی کے کچھ برا دیکھا ہی نہیں یہ ہے عصمت جناب سے یہ جناب زینب یہ جناب امام حسین و مولا عباس کی بہن ہے علی کی بیٹی ہے زینب میں آ رہا ہوں اس منزل پر تعریف کی کیا آیت پیش کی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ جسے چاہتا ہے عزت سے نوازتا جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے عزیزان گرامی اس کا مطلب جناب زینب کہنا کیا چاہ رہی ہیں جناب زینب کہنا یہ چاہ رہی ہیں عزیزان کہ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے ان کے بھائیوں کو قتل کر کے جنگ کو فتح کر لیا جناب زینب نے کہا کہ فتح یاب وہ نہیں ہوتا جو زندہ رہ جائے بلکہ فتح یاب وہ ہوتا ہے جس کا مقصد زندہ رہ جائے فتح یاب وہ نہیں ہوتا جو باقی رہ جائے فتح یاب وہ رہتا ہے جو زندہ ہو جائے یزید نے کہا اس کا مطلب تم یہ سمجھتی ہو کہ کیا تم جیت گئی کہا ہاں ہم جیت گئے کہا کیسے کہ کچھ دن انتظار کرو اگر ہمارا بیٹا ہمارے خلاف ہو جائے تو سمجھنا ہم ہار گئے اگر ہمارا بیٹا ہمارے خلاف ہو جائے تو سمجھنا ہم ہار گئے اور اگر تمہارا بیٹا تمہارے خلاف ہو جائے سمجھنا میرا بھائی جیت گیا ایک صلوات پر محمد یہ قوت ہے یہ جناب امیر کی زبان تھی جو بول رہی تھی عزیزان کرام اب آئیے میں لے کے چلتا ہوں امام حسین کربلا اور جناب زینب اور امام حسین کی حکومت کو زیر کرنے کی جو پالیسی ہے ایک صلوات پڑھے مل جل کر محمد اس طرح کا سجا سجایا جو ہے مجمع بہت مختصر کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ملتا ہے میں پوری محنت سے عرض کر رہا ہوں عزیزان امام حسین کے تمام رکن یعنی مدینے سے چلنا ولید کے دربار سے گزرنا کوفے سے ہوتے ہوئے یا کوفے میں مسلم کی شہادت ہونا جناب مسلم کی پھر کربلا پہنچنا پھر کربلا پہنچ کے شہید ہو جانا پھر جناب زینب و ام کلثوم کا جو ہے بیریتا بازار و دربار میں پھرایا جانا ان سب باتوں کو جتنا بھی مجمع ہے سنتا آیا ہے لیکن ان تمام باتوں کو ہم مسائل کے گوشے سے سنتے آئے انشاءاللہ ہماری کوشش ہے ان تمام باتوں میں چھپے ہوئے فضائل کو نکالنا اگر آپ میرا ساتھ دیں عزیزان گرامی بہت محنت سے میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے ولید کے دربار سے شروع کرتا ہوں
ولید دیکھیں الحمدللہ رب العالمین یاد رکھیے گا عزیزان اکرام، وہیں تک مجھے لے کر جانا ہے. ولید کا دربار طلب کیا گیا، میرا مولا پہنچا. پہنچنے کے بعد پوری گفتگو نہیں، کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف. ایک مرتبہ جب بیعت کی بات آئی تو پورا مشہور زمانہ جملہ کیا ہے امام کا؟ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی جرأت ہے. اپنے لوگوں میں بیٹھ کے اپنی بات دلیری سے کہہ دینا یہ عام بات ہے، لیکن دشمن کے دربار میں اکیلے کھڑے ہو کے تو جا رہا ہوں مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. بول رہا ہوں عزیزان، کیا کہ امام حسین سے جو مطالبہ تھا یزید کا ولید کے دربار میں اپنے حکمرانوں کے ذریعے، جملے پہ غور کریے گا، وہ یہ تھا تم بیعت کرو. ایک بات عرض کروں عزیزان گرامی، کبھی کسی نے تاریخ میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، ماشاءاللہ صاحب نظر افراد بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب یزید کی حکومت کے بارے میں پڑھا جائے تو بہت بڑی حکومت تھی یزید کی، بہت بڑا دائرہ تھا. اور مخالف کون تھا؟ بنی ہاشم کا گھرانہ یا چند خاص افراد. توجہ چاہ رہا ہوں، ابھی سوا صدی کا الیکشن ہوا، دیکھیں میں کسی کا جو ہے سپورٹ یا کسی کے خلاف نہیں بول رہا ہوں. ذرا دیکھیں اگر ایسا ہوتا کہ ایک فیملی خلاف ہوتی، توجہ چاہ رہا ہوں، اور باقی پورا ایریا کسی کے ساتھ ہوتا تو پلٹ کے جاتا اس کے گھر کہ بھائی پورا جو ہے علاقہ تو میرے ساتھ ہے، یہ ایک فیملی ہے، چلو اس کو بھی منا لوں. توجہ چاہ رہا ہوں. وہ کہتا جب سب میرے ساتھ ہیں تو یہ 2 4 10 لوگ نہیں ہیں تو نہیں ہے، ہم سے کیا مطلب ہے. لیکن اتنی بڑی حکومت سب یزید کے طرف، ایک گھرانہ بنی ہاشم کا مخالف، لیکن یزید ان کی بیعت کے لیے تلا ہوا ہے. اے یزید، اتنے ملکوں میں حکومت ہے، اتنی بڑی حکومت ہے، جانے دو اگر ایک گھرانہ مخالف ہے تو ہے. توجہ، پلٹ کے وہ جواب دے گا کہ پوری دنیا موافق ہو جائے تو خدا موافق نہیں ہوگا، لیکن یہ مخالف ہو جائے تو خدا مخالف. ادھر ولید کے دربار مجھ جیسا تجھ جیسے کی، تو یہ سوال جو تھا کہ حسین بیعت کر لو، یہ تو نہیں کہتا حسین تم اور جتنے تمہارے جیسے ہیں دنیا میں. تو امام حسین کو یہ کہنا چاہیے تھا پھر کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ابھی امام حسین نے نا کوئی وقت کی کنڈیشن نہیں لگائی، کبھی مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا. تو پھر عزیزان گرامی، مولا ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہ میں یہ ابھی شروعات ہے حق اور باطل کی. یہیں سے میں بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ فقط ولید کے دربار میں نہیں، فقط کوفے میں نہیں، فقط کربلا میں نہیں، فقط واپسی تک نہیں، بلکہ قیامت تک جو حسین جیسا ہوگا وہ یزید جیسے کو نہیں مانے گا. اب امام حسین نے ارادہ کیا نکلنے کا، جو ہم مصائب میں سنتے ہیں. اب انشاءاللہ اس کو میں فضائل کی گوشوں میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. جناب صغرا کو امام حسین نے مدینے میں چھوڑا، جناب ام المنین کو مدینے میں چھوڑا، جناب مسلم کو کوفے بھیجا، خود کربلا پہنچے، اور جناب زینب و ام کلثوم و سید سجاد کو واپس کریا بستی بستی گلی گلی ہوتے ہوئے واپس مدینے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک خبر آپ وائرل کریں پوری دنیا میں وائرل ہو جائے گی.
عزیزان گرامی، لیکن اس زمانے میں جہاں میڈیا اتنا تیز نہیں تھا، ایسا کیا کمال کر دیا حسین نے کہ جب سوشل میڈیا کا زمانہ بھی نہ تھا، اس زمانے میں بھی ہر نظر میں یزید گر گیا۔ جو چاہ رہا ہوں، آج کیا ہوا؟ ایک لعنتی نے جو ہے قرآن کے خلاف بولا، لوگوں نے ویڈیو وائرل کی، سب مخالف ہو گئے ایک دو دن میں۔ لیکن امام حسین نے اس زمانے میں اتنا بڑا کام کیسے کر دیا؟ وہاں تو جو ہے پیدل چلنا ہے، راوی کو لکھنا ہے، ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جا کے بتائے گا تب بات پہنچے گی، اور وہ بھی صحیح ہے کہ غلط ہے کلیئر نہیں ہوگا۔ ایسے زمانے میں سب کے دلوں میں محبت اپنی اور یزید کی دشمنی کیسے پیدا کر دی۔ اب ذرا کربلا کے واقعے کو اس پالیسی کے تحت سنیں، میں عرض کر رہا ہوں۔ جناب صغرا کو مدینے میں چھوڑا، جناب ام البنین کو مدینے میں چھوڑا، ابھی کربلا ہوئی نہیں ہے، آغاز ہے کربلا، امام چل دیے، کوفے میں مسلم ہے۔ امام نے جناب صغرا اور جناب ام البنین کو کیوں چھوڑا؟ کہا کہ ہم تو یہاں سے چلے جائیں گے، مدینہ ایک سینٹر تھا، بڑی آبادی تھی مسلمانوں کی، تو یہاں سے نام ختم نہ ہونے پائے، اسلام کا چہرہ بدلنے نہ پائے، دشمن اپنا جھنڈا گاڑنے نہ پائے، دشمن کی پالیسی کام کرنے نہ پائے۔ جناب صغرا روتی تھی، بلکتی تھی، گریا کرتی تھی، ام البنین روتی تھی، باقی ان کے گھرانے والے روتے تھے۔ امام حسین جا چکے ہیں مدینہ، لوگ گھر آ رہے، کیوں رو رہی ہو؟ میرا بابا کربلا گیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، کربلا کیوں گیا ہے؟ ارے یزید نے خط بھیج کر بلایا ہے۔ کیوں بلایا ہے؟ کہ وہاں اپنی بیعت طلب کر رہا ہے، تو پھر تمہارا بابا کیا کرے گا کہ یزید کی بیعت نہیں کرے گا، چاہے بابا کا سر کاٹ دیا جائے۔ جو عزیزان گرامی، ابھی 10 محرم نہیں آئی لیکن شرح عاشورہ شروع، عاشورہ کی شرح ہونے لگی، یعنی امام کے کربلا پہنچنے سے پہلے یزید پورے مدینے میں بدنام ہو گیا کہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے والا ہے۔ ابھی کربلا پہنچے نہیں، کوفے میں جناب مسلم کو بھیجا، اسی پالیسی کے تحت اگر اس کو دیکھیں پورے کوفے میں یہ مشہور ہو گیا حسین کا بھائی سفیر بن کے آیا ہے، لیکن یزید نے ابن زیاد کے ذریعے مسلم کو قتل کرا دیا، اب حسین کو قتل کرائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان، پورے کوفہ جو دوسرا سینٹر تھا مسلمانوں کا، ابھی عاشورہ آئی نہیں، لیکن عاشورہ آنے سے پہلے مدینے پہ بھی حسین کی شہادت کا غلبہ، کوفے میں بھی حسین کی شہادت کا غلبہ۔ کوفے سے خود کربلا پہنچ گئے اور یزید پہ ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ فوجیں بلانے لگا۔ 2 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ تک کا لشکر لکھا ہے، تو 9 لاکھ میں اگر مانتے ہیں 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ قتل بھی ہو گئے ہوں گے، تو باقی تو گھر واپس گئے ہوں گے نا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، باقی تو گھر واپس گئے ہوں گے، تو گھر اور علاقے والوں نے پوچھا ہوگا کہاں سے آ رہے ہو؟ کربلا سے۔ کیا ہوا کہ ایک طرف نواسہ رسول تھا، دوسری طرف یزید تھا۔ کیا کیا یزید نے؟ کہ یزید کی طرف فوجیں تھی، ہم سب تھے، ادھر 72 افراد۔ کیا کیا؟ کہ حسین کو قتل کروا دیا۔ اب وہ نہ جانے کہاں کہاں سے آ رہے ہوں گے لوگ، پورے علاقوں میں شہادت حسین مشہور پہنچ گئی، یزید کے لوگ مخالف ہو گئے۔ اب بچی کچھ جگہیں، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان، اب بچی کچھ جگہیں، اب یہاں سے کام شروع ہوا جناب زینب کا۔ ایک صلوات پڑھو محمد۔ اللہ جو تمہید تھی وہ ختم ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، بھائی بہت آمادگی سے سنے، کہ جب حسین کو معلوم تھا کہ بے ردائی ہوگی، قتل ہوں گے، تو کیوں بچوں کو لے گئے اور کیوں عورتوں کو لے گئے؟
کیوں بہن کو لے گئے جب بے رضائی ہونی تھی؟ اب سنیے عزیزان گرامی، میں ایک مثال کے ذریعے بات واضح کرتا ہوں. عزیزان، ایک شخص، مثال بہت آمادگی سے سنیے گا، جنگل میں کسی کام سے گیا اور جانے کے بعد وہاں سے مثلا ریلوے ٹریک گزرا ہوا تھا. اس نے جاتے جاتے دیکھا کہ جو ریلوے ٹریک ہے یہ ٹوٹا ہوا. اب جب یہ ٹوٹا ہے تو ابھی گاڑی آئے گی تو گاڑی کے ساتھ حادثہ ہو جائے گا. توجہ، حادثے سے بچانے کے لیے لوگوں کو اس نے سوچا کہ ہم اپنی جان دے دیں. جدھر ٹریک ٹوٹا اس کے بہت آگے جا کر جو ہے ہم گاڑی کے آگے آ جائیں گے، پھر کچھ دور گاڑی چل کے رک جائے گی، حادثے سے بچ جائیں گے. توجہ، لیکن میں مثال دے رہا ہوں عزیزان گرامی، لیکن ذہن میں یہ بات آئی ہو سکتا ہے کہ میں قتل بھی ہو جاؤں. آگے چل کے گاڑی رکے بھی، پھر لوگ اترے بھی اور ان کو کوئی خبر دینے والا نہ ہو، پھر سوار ہو، پھر بڑھ جائے گاڑی، پھر ہو جائے حادثہ، تو جو میری شہادت ہے وہ رائگاں ہو جائے گی. توجہ کرو، میں مثال دے رہا ہوں. فوراً وہ دوڑتے ہوئے گیا اپنے گھر، اپنی بہن سے کہا ندا اوڑھو، چلو میں لوگوں کی جان بچانے کے لیے اس حادثے کا شکار خود ہو جاؤں گا اور لوگوں کو بچا لوں گا. اور جب لوگ اتریں گے تو پوچھیں گے کون تھا، کیسے تھا، کیوں آ گیا سامنے، کیوں گاڑی کے آگے جان دے دی اپنی. تو تم بتانا کہ یہ بے وجہ نہیں قتل ہوا ہے، بلکہ تم آگے جاتے تو تم مر جاتے، تمہیں بچانے کے لیے یہ شہید ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اب سمجھ میں آیا کہ امام حسین جناب زینب کو کیوں لے گئے کہ کہیں شہادت حسین کربلا تک رک نہ جائے. سلام عزیزان، توجہ. اب لے کر امام حسین پہنچے. اب ذرا سوچے، یہ حادثہ ہوا اور وہ گاڑی آئی، اس نے اپنی جان دے دی. توجہ عزیزان میرا، اب انشاءاللہ جملے کا لطف آئے گا. گاڑی سے حادثہ ہو گیا، اس نے اپنی جان دے دی، لوگ اترے. اترنے کے بعد لوگوں نے دیکھا یہ کون ہے، کس نے جان دے دی. بہن نے رضا سنبھالی. میں مثال دے رہا ہوں، میری بات بہت رہی ہے نا. بہن نے رضا سنبھالی، سنبھال کے آئی، کہنے لگی تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ اس نے بے وجہ جان دی ہے؟ نہیں، ذرا آگے جا کے دیکھو، اتنے بڑے حادثے سے تم تمام لوگوں کی جانیں بچائی ہیں اس نے. اب جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ اس نے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جان دے دی، سنیے گا عزیزان گرامی، تو لوگ اس کے غم میں ماتم کرنے لگے. توجہ میرے عزیزوں، ہائے تم نے میرے لیے اپنی جان گوا دی، خود شہید ہو گئے، ہمیں بچا لیا. تو ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی. اب یہ خبر پہنچی ان لوگوں کو جنہوں نے ٹریک توڑا تھا. توجہ عزیزان گرامی، فوراً دوڑ کے آ گئے اور آنے کے بعد اس کے غم میں رونے والے لوگوں کو چپ کرانے لگے. دیکھو ماتم نہ کرو، دیکھو رو نہیں، دیکھو نوانا پڑھو، دیکھو آنسو نہ بہاؤ، دیکھو گریہ نہ کرو. اب سمجھ میں آیا اگر کسی مظلوم پہ رونے سے کوئی روکے تو وہ سمجھ لینا کہ جان دے کے جان بچانے والا نہیں بلکہ حادثے کے لیے ٹریک توڑنے والا. اسلام کی اس گاڑی کو لوگوں نے حادثے کا شکار بنایا تھا، لیکن امام حسین نے اپنی بہن کے ساتھ مل کے اس حادثے سے اسلام کو بچایا. ایک صلوات ماشاءاللہ. آپ پوری آمادگی سے سن رہے ہیں عزیزان گرامی. میں بس بہت جلدی اپنی بات کو تمام کرنے والا ہوں. 30 منٹ ہو گئے مجھے پڑھتے ہوئے، بہت طولانی بیان نہیں ہوگا عزیزان. تو جناب زینب نے امام کے
قول و فعل کے اعتبار سے زندگی گزاری. اب ذرا سوچیں, دین کس نے بچایا؟ امامت نے. کربلا میں دین کس نے بچایا؟ کاش کہ اگر آپ کی تاریخ پہ نظر ہے تو اس جملے کا لطف لے لیں گے. قرآن کس نے بچایا؟ امامت نے. دین کس نے بچایا؟ امامت نے. کتاب کس نے بچائی؟ امامت نے. نماز کس نے بچائی؟ امامت نے. شریعت کس نے بچائی؟ امامت نے. اب بتائیے جلتے ہوئے خیموں سے امامت کو کس نے بچایا؟ صلوات جلتے ہوئے خیمے سے امامت کو کس نے بچایا؟ اس ذات کو جناب زینب کہتے ہیں. بس تھوڑی سی گفتگو اور عزیزان کرام. جناب زینب چلی اس قافلے کو لے کر. عزیزان گرامی, جناب زینب کی بے حد بے شمار فضیلتیں. ایک جگہ پر جو لوگ شام گئے ہیں زیارت کرنے کے لیے اس جملے کا لطف زیادہ لیں گے. باقی جو لوگ خبروں سے آشنا ہے ان تک بھی میری بات پہنچے گی. دربار میں جناب زینب, یزید نے جو 700 کرسی نشین منگوائے تھے اس میں صرف مسلمان نہیں تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, اور سب کو یہ کہہ کے بلوایا تھا کہ حکومت کے باغی ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان, یہ جو مجلس کا ماحول ہے عزیزان گرامی بالکل عجیب و غریب ماحول, لیکن ماشاءاللہ آپ لطف لیں گے جملے کا. کرسی نشین بیٹھے ہوئے, ایک مرتبہ ناتوا کھڑا ہونا چاہا, امام زین العابدین کھڑے ہونا چاہے, یزید نے بٹھال دیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا کھڑی ہوئی کہ یزید مجھے اجازت دے, میں تجھے تیری اوقات بتاتی ہوں, میں بولوں گی. یزید نے جناب زینب کو بھی روک دیا. اب جب روک دیا تو یہودی اور عیسائی وغیرہ جتنے بیٹھے تھے ایک مرتبہ کہا کہ یزید یہ ضعیفہ, بال سفید, کمر خم, قیدی, پریشان حال, اس کے بولنے سے تو ڈر کیوں رہا ہے؟ یزید نے کہا تمہیں پتا نہیں اس کے دہن میں جو زبان ہے وہ لسان اللہ کی ہے. لوگوں نے کیا بولنے دو یزید, لوگ تو سمجھ رہے تھے صرف باغی ہے, کیا بولے گی. اب جناب زینب کھڑی ہوئی, اپنے لیے نہیں عزیزان گرامی, بہت بڑا خطبہ ہے, پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا, صرف ایک دو جملے, وقت بہت ہو جائے گا. ایک دو جملے. جناب زینب کھڑی ہوئی, کھڑی ہونے کے بعد حمد خدا پہلا جملہ اشارہ کر کے یبنت طلقاء. توجہ عزیزان گرامی, اب طلقاء کی تھوڑی سی شرح کر دوں, بہت سارے لوگوں نے شرح کیا. طلقاء کہتے ہیں جن کے آباء و اجداد کو جنگ میں فتح کرنے کے بعد قیدی بنایا گیا ہو اور پھر رحم کر کے خیرات میں آزاد کر دیا گیا ہو. توجہ عزیزان گرامی, ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا یزید اگر ہمارے بزرگوں نے تمہارے بزرگوں کو قیدی بننے کے بعد آزاد نہ کیا ہوتا تو آج تم اس تخت پہ نہ بیٹھا ہوتا. جب یزید کو سنا حیران پریشان. اب ایک مرتبہ جناب زینب نے اس گفتگو کا آغاز کیا, بہت لمبا خطبہ ہے, میں پورا خطبہ نہیں دوں گا. جناب زینب کی اس دلیری کو دیکھ کر خوف طاری ہو گیا, خوف طاری ہو گیا یزید پر, روکنا چاہا. ایک مرتبہ
جناب زینب نے خطبے کو روکا. پورا خطبہ انشاءاللہ کبھی اور وقت رہے گا تو اس کروں گا. جناب زینب نے خطبے کو روکا. روکنے کے بعد جناب سید سجاد کی طرف اشارہ کیا. قم یا سیدی و یا مولائی, کھڑے ہو جائے اے میرے سید و سردار, اے میرے مولا. توجہ عزیزان کرام, امام تھے نا. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ اچھا ابھی تک جو خاتون بول رہی تھی وہ سردار نہیں تھی, اس کے خطبے میں یہ اثر ہے, تو اب یہ سردار بولے گا تو یزید کا کیا ہو جائے گا. جناب سید سجاد یعنی امامت کی مدافع بن گئی جناب سید, اور اس طرح سے مدافعت کی جناب زینب نے کہ پھر جب یزید نے پوچھا کہ کیسا پایا, کیا حال ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اس پروردگار کی جو عالمین کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے, اس خدا کی تعریف. زینب اب بھی وہی ولولہ, وہی جوش, وہی انداز. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ میرے حوصلے میں کمی تب آتی جب میرا خدا بدل گیا ہوتا. کربلا سے پہلے جو خدا تھا کربلا کے بعد بھی وہی خدا ہے. اے یزید دربار تیرا ہے, مٹ جائے گا, حکومت تیری ہے. جو لوگ شام گئے ہیں وہ زیادہ لطف لیں گے اس جملے کا. حکومت تیری ہے, مٹ جائے گی. یہ کرسی نشین تیرے ہیں, مٹ جائیں گے. لیکن آج سے ہزاروں سال بعد بھی جب کوئی شام آئے گا تو وہاں گلیوں پہ یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یزید کے شہر میں خوش آمدید, بلکہ لکھا ہوگا زینب کے شہر میں خوش آمدید. یزید کا نام مٹ گیا, زینب کے شہر. جب شام جائیے گا تو دیکھیے گا ہر گلی ہر موڑ پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا زینب کے شہر میں خوش آمدید. یہ ہے جناب زینب. اب ذرا سوچیں, اب یہی سے 2 سے 3 منٹ اپنے میسج کو نقل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے مسائل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت طولانی بیان نہیں کرنا ہے. عزیزان, جناب زینب نے بڑی مشقتیں اٹھائیں. کیوں؟ تاکہ یہ بعد میں آنے والے ماتمداران حسین یہ باقاعدہ طور پر اسلام پر لگے ہوئے دھبوں کو اپنے عمل سے مٹا دیں. لیکن عزیزان کرام, اگر ہم صرف محبت اہل بیت کا زبانی دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم نظر انداز کر رہے ہیں. تو یاد کریے اس جملے کو جو مدینے سے نکلتے وقت امام حسین نے کہا. میں نے کہا 2 سے 3 منٹ کے رفتے بتایا. نانا کی قبر پہ گئے, بڑا مشہور جملہ ہے, ہر انسان جانتا ہے. نانا کی قبر پہ گئے, سلام کیا, رخصت ہوئے. نانا میں آپ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. یہ جملہ تھا نا, تمام علماء نے لکھا یعنی امام حسین نے کربلا جانے سے پہلے ہی بتا دیا کہ میں کربلا کیوں جا رہا ہوں, اصلاح امت. اور اگر امت کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہم مقصد سفر حسین کو اوائڈ کر رہے ہیں. یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے. بس دوبارہ دعا کرتا ہوں, پروردگار ان تمام عزاداروں کو سلامت رکھنا, جو بھی بیمار ہے اس کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا, جو دنیا سے گزر چکے ان کو تمہارے معصومین میں رہائی. پروردگار اپنا رحم تمام لوگوں پر فرما دے, ہم تیرا غضب دیکھ چکے ہیں. عزیزان کرام, جناب زینب, جناب امام حسین رخصت ہوئے. نانا میں آپ کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں, اور امت کی اصلاح ہونا ضروری ہے. اور اگر امت اپنی اصلاح کا روایت کیا ہے, معصومین نے فرمایا جب تک کوئی قوم اپنے سے جاگنا نہیں چاہتی
تب تک اسے کوئی جگانے والا نہیں ہوتا. اپنے سے بیدار ہو جائے تو قوم اس کو سب سارے راستے پر آ جاتے ہیں. بس یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا. اس لیے ہر انسان کو آنا, دنیا میں رہنا, جینا اور دنیا چھوڑ کے چلے جانا صرف یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. جب میرے آقا و مولا نے اتنی مشقتیں اٹھا کے اسلام کی دفاع کی ہے تو ہر انسان کا جو بالغ و عاقل ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ صرف جائے اور مجلس میں بیٹھے اور سنے اور نمازوں میں جائے اور آئے اور ایسے زندگی گزار دے, نہیں, بلکہ اسلام کو غور سے دیکھے, اپنی شرافت اور اپنی حقیقت کے نظر سے کہ اسلام کتنی مشقتوں سے ہمارے تک پہنچا. جانتے کتنی مشقتوں سے پہنچا ہے؟ اتنی مشقتوں سے پہنچا ہے جتنی مشقت ایک جوان بیٹے کے جنازے سے برچی کھینچنے میں باپ کو ہوتی ہے, اتنی مشقتوں سے اسلام ہمارے سامنے پہنچا ہے. اسلام کتنی مشقتوں سے پہنچا ہے؟ اسلام اتنی مشقتوں سے پہنچا ہے عزاداروں جتنی مشقت ایک غیرت دار بھائی کے سامنے اس کے بہن کے سر سے ردا چھن جانے میں ہوتی ہے. اتنی مشقتوں سے پہنچا ہے اسلام. عزاداروں اسلام کتنی مشقتوں سے پہنچا ہے جانتے ہیں؟ ایک ماں جو شکستہ پہلو ہے وہ 72 مرتبہ میدان میں دوڑ کے جائے اور ہر شہدا کے پاس رو رو کے بیان کرے. اتنی مشقتوں سے پھیلا ہے اسلام. آج اسلام کا چہرہ بگڑ گیا. اس میں اسلام کے فالوورز کی, ماننے والوں کی کہیں نہ کہیں جو ہے کمی ہے عزیزان گرامی, کہ انہوں نے ویسا پیش نہیں کیا. اسلام کو کرتے پیجامے اور داڑھی اور تسبیح میں سمو دیا گیا. اسلام یہ نہیں ہے عزیزان گرامی. اسلام ہے کردار, اسلام ہے انسان کا ذہنی معیار, اسلام ہے ایجوکیشن, اسلام ہے تعلیم, اسلام ہے ترقی, اسلام ہے انسانیت کی دفاع, انسانیت کا بچاؤ. انسانیت سے ہمدردی ہے اسلام. اسلام کو داڑھی میں کرتے اور تسبیح میں مت جوڑیے. بس عزیزان اسی بات کو پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ قائم ہوا. میرا حسین ولید کے دربار سے ہوتا ہوا کوفے سے ہوتے ہوئے جو ہے کربلا, 2 محرم والد کربلا. عزاداروں مجھے مسائل پورے نہیں پڑھ رہے ہیں. 2 محرم والد کربلا, حسین 10 محرم شہادت کا سلسلہ, صبح سے شام تک سب شہید ہو گئے. عزاداروں اب جناب زینب کا کام شروع ہوا. جناب زینب تلایا پھر رہی ہیں, تلایا پھر رہی ہیں, بچے ابھی ابھی سوئے ہیں. ایک سوار آنے لگا عاشور کی شب. ایک مرتبہ زینب نے کہا آنے والے سوار رک جا, بچے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں, تھک کے ابھی سوئے ہیں, ابھی آواز ہوگی تو جاگ جائیں گے. سوار بڑھتا چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ زینب نے کہا اے سوار تجھے علی کی بیٹی آواز دے رہی ہے اور تو بڑھتا چلا آ رہا ہے. ارے روتے ہوئے علی نے اپنے چہرے سے نقاب پہنی. ایک مرتبہ زینب نے پردیس میں اپنے بابا کو دیکھا پڑ گئی. اے بابا اس وقت کہا تھے جب شمر کا خنجر میرے بھیا کے گلے پر. آج عزاداروں جیسا کہ آپ نے شروع میں سنا کہ اس مجلس میں آتی ہیں وہ شہزادیاں, وہ بڑے گھرانوں کی شہزادیاں آتی ہیں, لیکن آپ کے سامنے ایک رومال لے کر آتی ہے اور آنے کے بعد مطالبہ ہوتا ہے کہ میرے رومال کو خالی نہ جانے دینا, میرے رومال کو خالی نہ جانے دینا. آنسوؤں کا نذرانہ عزیزان گرامی, آنسوؤں کا نذرانہ. زینب نے پڑھ کے بابا سے رونے لگی. زینب صبر کرو, یہ وقت امتحان ہے. 11 محرم آئی, زینب کا کام شروع ہو گیا. عزاداروں زینب اپنے کاموں کو انجام دینے لگی. ہاں عزاداروں رضا چھن گئی, زینب کی رضا چھن گئی, بہنوں کی رضا چھن گئی. جانتے ہیں عزاداروں روایت, مولا پاس کا کٹا ہوا سر نو کے نیزہ پر روکا جا رہا ہے, سر اپنے آپ گر جاتا ہے, پھر روکا جا رہا ہے, سر نیزے پہ نہیں رکتا. جب ظالموں نے دیکھا کہ سر نیزے پہ نہیں رکتا, ایک مرتبہ جناب زینب کی طرف اشارہ کر کے کسی نے پوچھا اے زینب یہ تمہارے بھائی کا سر نیزے پہ کیوں نہیں رکتا؟ جناب زینب نے کہا
جس غیرت دار بھائی کو یہ برداشت نہ ہو کہ جب اس کے بہن کی سواری رات میں گھر سے نکلے تو وہ مدینے کے لوگوں کو آواز دے کے گھر میں اندر کر دے، ارے اس بھائی کا سر نیزے پہ کیسے اٹھے کہ جب منادی نے ڈاکے رہو آؤ نبی ساتھیوں کا تماشا۔ بس آپ رو رہے ہیں، خدا آپ کے ان آنسوؤں کو قبول کرے۔ اے میرے پروردگار، جن آنکھوں میں آنسو ہے، جن آنکھوں میں آنسو ہے جو آنکھیں نم ہیں، پروردگار ان تمام لوگوں کے گھروں میں اپنی رحمت و برکت و نعمت نازل فرما اور ہر گھر سے اس وبا کا خاتمہ فرما۔ ہاں عزاداروں، بس ختم ہو گئی، دو جملے، جتنا رونا تھا آپ رو لیے۔ جناب زینب آگے بڑھی عزاداروں، جانتے ہیں سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی مصیبت، ایک مرتبہ کسی نے جناب سید سجاد سے پوچھا مدینے میں سب سے زیادہ غم کہاں ہوا، تو شام کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب زینب سے پوچھ لیا گیا، اے زینب تمہیں سب سے زیادہ غم کہاں ہوا؟ زینب نے کہا میں کچھ قدم کی دوری پر تھی، میرا بھائی قتل ہو رہا تھا، مجھے غم ہوا، لیکن سب سے زیادہ غم نہ ہوا۔ لوگوں نے کہا پھر؟ کہا میں کچھ دور چلی، لوگ صدقے کی کھجوریں پھینک رہے تھے، مجھے افسوس ہوا، لیکن سب سے زیادہ افسوس نہ ہوا۔ کہا زینب پھر کیا ہوا؟ کہا کچھ دور قافلہ چلا، کچھ پتھر لیے ہوئے جھولیوں میں لوگ آئے، انہوں نے پتھر مارا اور ایک جملہ کہا، ارے پتھر مارو یا حسین باغی کی بہن، یا حسین باغی کی بہن ہے۔ آخری جملہ عزاداروں، ہو گئی مجلس، ہو گیا پرسہ، تمام ہو گئی باتیں۔ ہاں عزاداروں، ایک مرتبہ یہ قافلہ اور آگے بڑھا، جانب زینب شام کا دربار، ایک جگہ ہے دروازہ جس کا نام ہے باب الساعت۔ عزاداروں، ساعت کا مطلب ہوتا ہے وقت، گھنٹہ۔ عزاداروں، اب مجھے نہیں پتا کہ یہ وقت گھنٹہ کیوں پڑا اس دروازے کا نام، لیکن روایت اتنا جانتا ہوں کہ اس دروازے پر نبی زادیوں کو روک دیا گیا۔ ایک گھنٹہ گزرا، بیٹا سجاد، آخری جملہ مسائل کا، عزاداروں جتنا رونا چلو لیا۔ ایک مرتبہ کہا بیٹا سجاد ہمیں کیوں روکا گیا ہے، جاؤ پتہ کر کے آؤ، کسی سے معلوم کرو۔ 2 گھنٹہ گزرا، بیٹا سجاد ہمیں کیوں روکا گیا ہے، 3 گھنٹہ، 4 گھنٹہ، 5 گھنٹہ، 6 گھنٹہ۔ عزاداروں، ایک مرتبہ شام ہو گئی، جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد معلوم کرو۔ اب سید سجاد نے اکڑیوں پہ ایک سنبھالا، معلوم کیا، کیا پتا چلا جانتے ہیں؟ سیاہ پردے لگائے جا رہے ہیں، کرسی نشینوں کو بلایا جا رہا ہے، شرابیوں کا مجمع ہے۔ سید سجاد آئے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، بیٹا بتاؤ ہمیں کیوں روکا گیا ہے؟ اے پپی کیا بتاؤں، شرابیوں کو بلایا جا رہا ہے، آئینہ لگوایا جا رہا ہے، آپ کو بھیجنا فَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضاء تسلیما لأمره۔ پروردگار کی واسطہ ہے مبارک رحمت کا، جو بیمار ان کے شفاء کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں کہ بس کی ادائیگی فرما، شان حیدر کبرا جہاں جہاں بھی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھ سے خاص دعا یہ ہے کہ ابھی کل انہنا میں جنت البقیع کی تاریخ گزری ہے، میرے پروردگار اس شکستہ پہلو سیدہ کی شکستہ تربت کو تعمیر کرنے کے اسباب فراہم فرما۔ اے میرے پروردگار جس مرحومہ کے لیے مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے میرے پروردگار آئے ہوئے تمام سامعین کو، ان کے گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے میرے پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے گزارش ہے مرتبہ سورہ حمد کی مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما کر مرحومہ مقبولہ شہناز بیگم بنت نصیر احمد کی روح کو
پردے